بات چل رہی تھی درس نظامی کی کتابوں کی تدریس کے بارے میں، تو درجہ ثانیہ کے اندر جو اہم کتابیں ہیں ان کی تدریس کیسے کی جائے، اس میں نمبر 1 سب سے اہم کتاب وہ ہے ہدایت النحو۔ ہدایت النحو ایک ایسی بنیادی اور اہم کتاب ہے، اگر کوئی طالب علم اسے سمجھ کر پڑھ لے اور اس کی اصطلاحات اور امثلہ یاد کر لے تو اس کے نحو کی ساری کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ نحو میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، نہایت سہل اور جامع کتاب ہے۔ نحو کا کوئی اہم مضمون ان سے چھوٹا بھی نہیں ہے اور تمام اہم معلومات بھی اس میں ہے اور عبارت بھی بڑے سلیس اور عام فہم ہے، تو اگر کوئی اسے سمجھ کے پڑھ لے تو اس کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب اس کو پڑھاتے وقت استاد کن چیزوں کی رعایت رکھیں؟ نمبر 1 سب سے پہلی چیز تعریفات، اصطلاحات عربی زبان میں یاد کروائیں۔ استاد جب سبق پڑھائے، مثلاً اب پہلی بحث آئی کلمے کی تعریف، آگے کلام کی تعریف، اسم کی تعریف، اسم کی علامات یا فعل کی تعریف اور علامات، تو استاد عربی میں یاد کروائے تعریف۔ جو تعریف اور اصطلاح طالب علم عربی زبان میں یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ اسے عمر بھر یاد رہے گی، اور ان کی تعبیر مختصر، عام فہم اور جامع، مختصر، عام فہم اور جامع، نہ کوئی دقیق لفظ ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ طویل ہے۔ تو اس لیے یہ جو تعریفات اور اصطلاحات ہیں بہت آسان ہیں، تو استاد کوشش کریں تعریف، اصطلاحات اور امثلہ عربی زبان میں یاد کروائے۔ نمبر 2 نفس کتاب پڑھائے، غیر متعلقہ مباحث سے گریز کرے۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہدایت النحو پڑھاتے وقت استاد آگے کی مباحث، قافیہ کی، جامع کی مباحث ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اردو شرح میں جو بھی قیل قال سوال جواب ہے وہ تمام تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، طالب علم پھر کتاب کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب استاد وہ ہیں جو کتاب کو بالکل حلوہ اور سہل کر کے بنائے تاکہ ہر طالب علم اس کو سمجھے۔ کلاس میں طلبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بعض اعلیٰ استعداد والے، بعض ادنیٰ استعداد والے اور بعض ذرا غبی نہایت کم استعداد والے۔ کامیاب استاد وہ ہے کہ اس کا سبق اس قدر سہل ہو کہ ہر طالب علم اس کے سبق کو سمجھ لے۔ یہ کامیابی نہیں کہ ذہین کو سمجھ آئے اور جو کم فہم والا ہے وہ نہ سمجھ سکے، بلکہ سبق اتنا جامع مختصر پڑھائیں کہ ہر ایک سمجھے۔ تو بہرحال غیر متعلقہ مباحث سے گریز کیا جائے، صرف ان کو نفس کتاب پڑھائی جائے، اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 3 کتاب کی امثلہ کے علاوہ خارجی امثلہ بھی ذکر کریں۔ مثالیں جتنی زیادہ ہوں گی طالب علم کو بات اتنی زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے صرف ایک ہی مثال پر اکتفا ہوتا ہے، تو وہی مثال اولیٰ میں آتی ہے، پھر وہی ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، آگے تک وہی مثال چلتی ہے۔ تو ہم کوشش سمر کی کریں کہ اگر ایک مثال دی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی دیگر مثالیں ہوں اسے بھی پیش کیا جائے۔ نمبر 4 ہدایت النحو کے قواعد عام فہم انداز میں طلبہ کے سامنے پیش کریں۔ قواعد عام فہم انداز میں طلبہ کے سامنے پیش کریں۔ عموماً جا بجا وہ نحوی قاعدے بیان کرتے ہیں، تو ان قواعد کو سمجھانے کے لیے آسان تعبیر اختیار کریں تاکہ وہ قاعدہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ انہیں یاد رہے۔ نمبر 5 قواعد کو سمجھانے کے لیے بھی کتابی مثال کے علاوہ خارجی امثلہ دیں۔ بسا اوقات ایک مثال سے بات نہیں سمجھ آتی، 2 یا 3 مثالیں دے دی جائیں تو بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 6 عبارت کا ترجمہ عام فہم انداز میں کریں۔
बसा औक़ात बाज़ तर्जुमा बड़े मुश्किल अंदाज में करते हैं, दक़ीक़ और मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें वो इबारत समझ नहीं आती। इबारत का तर्जुमा बिल्कुल सहल अंदाज में करें ताकि वो इबारत के तर्जुमे और मफ़हूम को समझें। नंबर 6 पहले खुलासा। नंबर 7 पहले खुलासा बयान करें और फिर इबारत पर उसकी तत्बीक करें। पहले खुलासा बयान करके फिर तत्बीक करें। इसका मतलब है यानी उस्ताद बताए आज के सबक में जो बयान होगा मसलन वो तज़किरा है, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों का, तो वो 16 किस्मों में पहली किस्म का ये एराब है, दूसरी का ये है, तीसरी चौथी का ये है। तो जो उसने खुलासा बयान किया फिर इबारत में वो यूँ तत्बीक करता रहे, यहाँ से पहली किस्म, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी। हमारे यहाँ खुलासा बयान होता है, तत्बीक और तख्ती इबारत की नहीं होती, तो इबारत पर वो सबक फिट नहीं होता। तालिब इल्म समझ तो जाता है लेकिन जब इबारत पढ़ता है उसे समझ नहीं आती कहाँ से कौन सी बात है। बसा औक़ात इबारत में दफ़ा दखल मुक़द्दर भी होता है, किसी इश्काल का जवाब। तो उस्ताद जब खुलासा बयान करे तो अब बयान करें, यहाँ से ये बात शुरू हुई तारीफ़, यहाँ से मिसाल, यहाँ से अलामात, यहाँ से सवाल का जवाब, यहाँ कायदा। तो बहरहाल अगर खुलासे के बाद तत्बीक होगी सबक याद रहेगा। नंबर 8 इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में और गैर मुतमक्किन की 8 किस्में तारीफ़ और एराब के साथ असबर करवाएं। चूँकि नहवा में ये बुनियादी चीज़ें और हिदायत नहवा में इसको बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखा है, तारीफ़ात भी लिखी, हर एक का एराब भी, अमसिला भी, तो इस पे ज़्यादा ज़ोर दें कि ये चीज़ें उनको बुनियादी तौर पे याद रहें। नंबर 9 तारीफ़, अलामत और एराब। तारीफ़, अलामत और एराब हर बहस में याद करवाएं। उमूमन हर बहस में, जैसे अब मारिफा और नकिरा, इनकी तारीफ़ क्या है, इनकी पहचान क्या है, मौरब और मबनी तारीफ़ क्या है, पहचान क्या है, अलामत क्या है और इसकी किस्में कितनी हैं। मबनी है तो कितनी किस्में, मबनुल असल, गैर असल। इसम है, इसकी कितनी तकसीमें हैं, इसम की पहली तकसीम, इसम की दूसरी तकसीम, तीसरी तकसीम। जब उस्ताद यूँ बयान करेगा तालिब इल्म पूरी किताब को मरबूत अंदाज में समझेगा। नंबर 10 सबक पढ़ाने के बाद किसी एक तालिब इल्म से क्लास में सुन भी ले। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो तलबा ने समझा है मालूम हो जाएगा इन्होंने उस्ताद का सबक सही मानों में समझा या नहीं समझा। नंबर 11 हर तालिब इल्म से सबक सुनने का एहतमाम किया जाए। देखें इब्तिदाई जो दराजात है ना, राबिया तक, यहाँ तक सबक वसूली लाजिम है। ऊला सानिया में सबक सुनना फ़र्ज़ है, सालिसा राबिया में वाजिब है और खामिसा और सादिसा में सुन्नत मुअक्कदा है और आगे मुस्तहब है। अगर ये फ़र्ज़ को पूरा किया ऊला सानिया में तालिब इल्म मजबूत होगा। हमारे यहाँ इसमें बड़ी कमज़ोरी है, सबक वसूल नहीं किया जाता। उस्ताद पढ़ाता बहुत अच्छा है, सही मेहनत करके आए, रात को 1 घंटा मेहनत की, 2 घंटे, 4 शुरुआत देखी, लेकिन आप पढ़ा के चले गए, उनको पता उस्ताद ने सबक सुनना है नहीं, तो वो अगले दिन न तकरार करते न याद करते। मेहनत कम करें, वसूल ज़्यादा करें। सबक पढ़ाने में वक्त कम लगाएं, वसूल करने में वक्त ज़्यादा लगाएं। सबक आदमी पढ़ाए 20 मिनट में और बकिया 20 मिनट में गुज़िश्ता दिन का सबक उनसे सुने। सबक सुनने का एहतमाम करेंगे, आपका जब नतीजा आएगा सबसे अच्छे नंबरात आपकी किताब में होंगे और यही तलबा बाद में आपको दुआएं देंगे कि उस्ताद सबक सुनते थे और हमें याद रहता था। बहरहाल नंबर 12 सबक की इबारत तलबा से पढ़वाएं, भले उनके लिए मुश्किल हो, आप कहो पढ़ें, जहाँ वो गलती करें उन्हें बताएं और इबारत के अंदर अंदर नंबर 13 इजरा भी करवाएं। इबारत आपने 4 लाइन एक तालिब इल्म से पढ़ाई, अब साथ साथ इजरा करवाया कि ये फ़ाइल बन रहा है, ये मफ़ूल है, ये हाल जुलहाल, तो जहाँ नहवा पढ़ा वहीं नहवा का इजरा भी साथ साथ हो गया। उससे फ़ायदा ये होगा
طالب علم نے جو باتیں پڑھی ہیں اسی کی ذہن نشین ہو جائیں گی، وہ یاد کریں گے۔ اور ایک فائدہ، طلبہ رات کو مطالعہ کریں گے۔ انہیں معلوم ہے استاد صبح عبارت پڑھوا رہے ہیں، تو اس لیے وہ رات کو مطالعہ کر کے آئیں گے، کچھ نہ کچھ دیکھ کر آئیں گے، اور کچھ نہ کچھ دیکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو طالب علم 3 چیزوں کا اہتمام کرے اللہ اسے ضرور نوازے گا اور اس سے کام لے گا۔ نمبر 1 مطالعہ کرنے کا، نمبر 2 استاد کا سبق غور سے سننے کا، اور نمبر 3 تکرار کرنے کا۔ اس میں فرض ہے استاد کا سبق غور سے سننا، واجب ہے اس کے لیے تکرار کرنا، اور سنت ہے مطالعہ کرنا۔ جو طالب علم استاد کا سبق غور سے سنے تو اگر وہ تکرار نہ بھی کر سکا تب بھی وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ دیوار کراس کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سبق ہی غور سے نہیں سنتا وہ کبھی کامیاب نہیں رہتا۔ سبق غور سے سننے والا امتحان میں سوال آ جائے کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں نقشہ آ جاتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے سبق کی حاضری فرض کے درجے میں، اور اس کا تکرار واجب کے درجے میں، اور مطالعہ اس کے لیے سنت کے درجے میں۔ تینوں چیزیں ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔ تو بہرحال سبق میں اجرا ہو۔ نمبر 14 ہفتے میں 1 دن اجرا کا رکھیں، اس کے لیے جمعرات کا دن مناسب ہے۔ جمعرات کے دن جو مباحث پڑھی ہیں قرآن کریم میں اس کا اجرا کروا دیں، اور اس کے لیے 2 کتابیں میں عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 قرآن کریم کے اندر جتنے بھی صیغے آئے ہیں نا ان تمام صیغوں کو انہوں نے حل کیا ہے، اس کا نام ہے صیغہائے قرآنیہ۔ صیغہائے قرآنیہ مولانا محمد قاسم صاحب، مکتبہ ابن عباس مردان سے طبع۔ اس میں انہوں نے قرآن کریم کے تمام صیغے لکھے، اور ترتیب کے ساتھ صیغہ بھی، کہیں تعلیل ہے وہ بھی، کس باب سے ہے وہ بھی۔ اس میں آپ کو اجرا کرواتے وقت آسانی ہوگی کہ آپ نے مثلاً اما سے پارے میں اجرا کروائیں، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کا اجرا ہوگا، انہیں ڈبل خوشی ہوگی، تو وہاں صیغے آپ وہاں دیکھ کر آئیں۔ اور پورے قرآن کی ترکیب بالکل آسان، اور ہر لفظ کے نیچے ایک کتاب چھپی ہے تسہیل اعراب القرآن المبین، تسہیل اعراب القرآن المبین، حضرت مولانا مفتی روح الامین صاحب۔ یہ مکتبۃ الرشاد پشاور سے طبع۔ گزشتہ سال سفر میں تھا تو وہاں مکتبوں میں چکر لگایا، وہاں یہ کتاب ملی تو میں نے لے لی۔ تو اس میں انہوں نے ہر ایک کے نیچے لکھا ہوا ہے، مثلاً ہر لفظ کے نیچے یہ لفظ رب العالمین میں رب مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے، آگے مثلاً ینفقون ہے، فعل مضارع ہے، فعل فاعل ہے، آگے یہ مفعول ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے۔ پوری ترکیب زنجیری نہیں ہے بلکہ صرف جو لفظ جو بن رہا ہے اس کا اسی لفظ کے نیچے لکھا ہوا، تو وقت بھی بڑا کم لگتا ہے اور فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ ہوں، صیغہائے قرآنیہ، اور نمبر 2 تسہیل اعراب القرآن المبین، مفتی روح الامین صاحب۔ بہرحال ان 2 میں آپ رات کو مطالعہ کریں۔ مزید ذوق ہے تو اعراب القرآن و بیانہ درویش کی، اس میں تو پوری ترکیب ہے، یا حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری کی پورے قرآن کی ترکیب اور صیغے ہیں، یا الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، پورے قرآن کی ترغیب اس میں ترکیب موجود ہے۔ تو کسی ایک کو دیکھ کر آئیں اور ہفتے میں 1 دن اس کا اجرا کروائیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ نے اگر 5-6 آیتیں بھی اجرا کروا دیں طلبہ سبق کو سمجھیں گے بھی، آپ سے عقیدت اور محبت بھی رکھیں گے، آپ کی ایک علمی دھاک بھی ان کے دل و دماغ پر آئے گی، اور یہ آپ کی ایک علمی عزت اور شہرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ سب سے بڑا تعارف طلبہ کراتے ہیں، آپ کو اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تعارف آپ کے طلبہ کرائیں گے، اور طلبہ میں بنیادی طلبہ بڑا اچھا تعارف کراتے ہیں، وہ اللہ پھر انسان کی عزت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال میں نے پہلے سال پڑھائی تھی 9 میر، اور دوسرے سال میرا جو تھا وہ میرے پاس مشکات اول تھی، تو 9 میر والوں نے تعارف کرایا اور دوسرے سال مشکات اول آئی۔ تو اس لیے بنیاد جب آپ پہلے 3 سالوں میں محنت کرو گے تو آپ کی محنت انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس کے اچھے ثمرات سامنے آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہدایت النحو کے پڑھاتے وقت ان چیزوں کی رعایت ہو۔
اردو شروحات میں اگر آپ ساتھ مطالعے میں رکھنا چاہیں، پہلے تو مشورہ یہ آپ بشرا کا نسخہ مطالعے میں رکھیں۔ ہدایت النحو میں بشرا کا جو نسخہ اس وقت طبع ہے، نہایت اس میں حاشیے بھی بڑا مفید ہے، حل کتاب بھی ہے، اور بین السطور الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں، اور جا بجا اس میں چونکہ ترقیمات بھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہاں جملہ ختم ہوا، اگلا جملہ کہاں سے شروع ہوا۔ بس اوقات کسی مشکل اعراب میں استاد کو مشکل بھی پیش نہیں آتی، اس کے لیے سہولت ہوتی ہے، تو یہ نسخہ مطالعے میں رکھیں۔ اور اگر کوئی اردو شرح پڑھنی ہے، ارشاد النحو اور سعایت النحو، یہ دو شرح ہیں، مطالعے میں رکھ دی جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ کوئی بھی کتاب تدریس کروائیں، اس کو پہلے اردو شرح میں پڑھ کر خود سمجھیں، پھر عربی شروحات اور حواشی کا مطالعہ کریں۔ کوئی بھی کتاب پڑھانی ہے، پہلے اس کو اردو شرح میں اس عبارت کو خود پڑھ کر سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اور اس کے بعد پھر وہ عربی شروحات اور حواشی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے انسان خود سمجھا نہیں ہوتا، اب وہ ڈائریکٹ عربی شرح دیکھ رہا ہے تو جو غلط سمجھا وہ غلط سمجھا رہا ہے، تو اس لیے پہلے خود تو سمجھے، جب خود اس کو شرح صدر ہوگا، اب جب وہ مزید دیکھے گا اس کو حاشیے سمجھ آئے گا۔ عموماً شروحات حواشی سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ ابتدائی جو شروحات ہیں، آج کل کی نہیں، آج کل تو خلاصے، ابتدائی جو اکابر کی شروحات آپ دیکھیں گے، دیوبند کے علماء کی، ندوہ کے علماء کی، عموماً وہ ساری حاشیے اور شرح سے ماخوذ ہوتی ہیں، تو ان کے پڑھ لینے کے بعد پھر حاشیہ بھی سمجھ آتا ہے، پھر انسان وہ حاشیہ پڑھ لیتا ہے، طلبہ کو اور فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں استاد ساتھ حاشیہ بھی پڑھتا ہے، حالانکہ وہ حاشیہ اس نے سمجھا ہے اردو شرح سے، لیکن بہرحال طلبہ پر اس کا فائدہ رہتا ہے کہ استاد نے حاشیے سے ہمیں یہ بات بتائی، اس لیے کوئی بھی اردو شرح رکھیں۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کروں، بعض اردو شرح کے بالکل مخالف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل نہ دیکھو زہر قاتل ہے، اور بعض بالکل حامی ہوتے ہیں نہیں اسی کو دیکھو کچھ نہ دیکھو، یہ افراط تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے، کوئی بھی 1 سے 2 اردو جامع شرح دیکھ کر کتاب کو سمجھا جائے، پھر اس پر اکتفا نہ کیا جائے، اس کے لیے عربی شروحات 2 سے 3 حاشیے دیکھ کر اپنے علم میں نکھار اس سے پیدا کیا جائے۔ اردو شرح والے بات کو صحیح سمجھا دیتے ہیں، اسلوب، تعبیر، خلاصہ بتا دیتے، پھر اس کے بعد عربی شرح سے آپ کو نئے مضامین، نئی معلومات آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے بات ہی نہیں سمجھی کس طرح سمجھانا ہے، آپ کا پہلا سال آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ شرح والے بات کو اچھے انداز میں سمجھا لیتے ہیں، تو بہرحال افراط تفریط نہ ہو، بالکل ان پر اعتماد بھی نہ ہو، اور بالکل ان کو نظر انداز بھی نہ کیے جائے۔ ایک آدھ دیکھنے کے بعد اصل مراجع کی طرف ہو تو امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ ثانیہ میں چوتھا ایک اہم مضمون جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے ادب، اور ادب کی جو کتاب نصاب کا حصہ ہوتی ہے وہ ہے القراءۃ الراشدہ۔ اس کتاب کو پڑھاتے وقت درج ذیل چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو امید ہے کہ طلبہ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 1، عبارت طلبہ سے پڑھوائی جائے تاکہ طلبہ کی زبان میں جہاں روانی پیدا ہوگی وہیں ان کی غلطیوں کی اصلاح بھی ہوگی، اور وہ مطالعے کا اہتمام بھی کریں گے کہ صبح استاد ہم سے عبارت سنے گا تو رات کو مطالعہ کریں گے، اس سے انہیں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو استاد کے پڑھے بغیر بھی سمجھ آ جائیں گی، اور ابھی سے اگر ان کا ذوق بنے گا تو پھر یہ دورہ حدیث تک مطالعے کا اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، بقدر ضرورت اجرا کروایا جائے۔ اکثر چونکہ اس کتاب میں اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پڑھاتے وقت استاد یہ تعین کر دے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ ترکیب میں حال ہے، یہ تمیز ہے، اور یہ فلاں صیغہ ہے، تو بیک وقت طلبہ کو 2 فائدے ہوں گے، عبارت بھی درست ہوگی اور فن ادب بھی انہیں آئے گا۔ نمبر 3، جو مضمون اور حکایت بیان ہو رہی ہے اس کا پہلے خلاصہ بیان کیا جائے۔ سبق میں جو وہ واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا جس مضمون کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، پہلے استاد اس کا خلاصہ بیان کر دے اور پھر اسے پڑھائے۔ نمبر 4، عبارت کی تقطیع کر کے
خلاصے کو عبارت پر فٹ کریں، عبارت کی تختی کر کے، اس کا مطلب ہے کہ عبارت کے ٹکڑے کیے جائیں، یہاں سے یہاں تک یہ بات بیان ہوئی، یہاں سے یہاں تک یہ بات بیان ہوئی، یہاں سے یہاں تک یہ بات بیان ہوئی۔ اس سے طالب علم کو سبق صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا۔ نمبر 5، نئے الفاظ کی نشاندہی کی جائے۔ ہر سبق میں نئے الفاظ عربی کے آتے ہیں، نشاندہی کی جائے۔ آج کے سبق میں یہ لفظ نیا آیا ہے اور آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے، تاکہ طلباء کے علم میں آ جائے کہ آج کے سبق میں ہم نے نئی یہ چیزیں پڑھی، اور وہ انہیں جب یاد کر کے آئیں گے تو سال کے آخر تک ان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ کتاب کے حوالے سے انہیں یاد ہو جائے گا۔ نمبر 6، ہر سبق میں چند نئے الفاظ انہیں لکھوائیں، مناسبت کے ساتھ چند نئے الفاظ بھی انہیں لکھوائیں، تاکہ عربی ادب کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہوتا رہے، لغت کا ایک مواد بھی ان کے پاس آئے، وہ صرف کتاب تک محدود نہ ہو، انہیں فن سمجھ آئے۔ نمبر 7، کتاب کی اہم تعبیرات انہیں حفظ کروائیں۔ کتاب کے اندر جا بجا بڑی مختصر اور جامع تعبیرات ہوتی ہیں، جوامع الکلم کلمات ہوتے ہیں، حدیث کے ارشادات ہوتے ہیں، سلف کے اقوال آتے ہیں، تو ایسی جو تعبیرات ہوں انہیں کہا جائے کہ اسے زبانی یاد کر دو۔ تو یہ تعبیرات بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں بھی اہم ہوں گی، اور آئندہ وہ کہیں بیان کریں گے تب بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ نمبر 8، نئے الفاظ کو مختلف محاورات میں استعمال کریں۔ جو نئے الفاظ کا انتخاب ہوا ہے ان کو مختلف محاوروں میں، مختلف جملوں میں انہیں استعمال کریں، تاکہ انہیں استعمال کا طریقہ آ جائے۔ نمبر 9، ایک دن ہفتے میں عربی تکلم کے لیے رکھیں، چونکہ ادب پڑھنے کا مقصد ہے کہ عربی تکلم پر انہیں قدرت پیدا ہو۔ اب جب ایک دن ہوگا اور استاد بیٹھا ہو، طلباء آپس میں تکلم کریں، وہ اصلاح کرواتے رہیں، تو ان کی جھجک دور ہو جائے گی، اور جو ادب پڑھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ تکلم آئے تو اس پر بھی انہیں قدرت ہو جائے گی۔ نمبر 10، جو الفاظ انہیں لکھوائیں اگلے دن اس کے سننے کا اہتمام کریں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے جب انسان سبق نہیں سنتا استاد تو طلباء یاد نہیں کرتے، انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا اہتمام ہوگا تو طلباء خاص طور پہ اہتمام کریں گے، سبق میں عمق آئے گا۔ نمبر 11، ادب کی کوئی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں۔ وہ کتابیں جو ادبی اعتبار سے لکھی گئیں وہ اپنے مطالعے میں ہوں، جس طرح کے منفلوطی کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح ادب کے حوالے سے جیسے امام جاحظ کی البیان والتبیین ہے، کتاب البخلاء ہے، المحاسن والازداد ہے، فنون الادب ہے، نہایت العرب ہے، اس طرح کی کتابوں سے نئی نئی تعبیرات ان کے سامنے آتی ہیں، تو استاد کے ادبی ذوق میں بھی اضافہ ہوگا اور طلباء کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اگر قرأت الراشدہ میں اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے طلباء کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح درجہ ثانیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ذات الطالبین، اس کا مطلب ہے یعنی طلباء کے لیے ایک توشہ، یہ ان کے آخرت کا بہترین توشہ ہے جو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے۔ اس کتاب کے پڑھاتے وقت بھی درج ذیل چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، طلباء سے عبارت پڑھوائی جائے، اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا، نمبر 1، حدیث کی صحیح عبارت پڑھنا انہیں آ جائے گی۔ بسا اوقات طالب علم حدیث کے غلط اعراب کے ساتھ اسے یاد کر لیتا ہے تو ساری عمر وہ روایت غلط پڑھتا ہے، تو جب استاد کے سامنے عبارت پڑھی جائے گی تو ان کے اعراب کی تصحیح ہو جائے گی۔ نمبر 2، بقدر ضرورت عبارت میں اجرا کروائیں، تو چونکہ اس کتاب کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں اجرا ہو، اس لیے انہوں نے مختلف اس کو تقسیم کیا ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ول المشبہتان بلیس علی نفی جنس، اس طرح مختلف اعتبار سے، نحوی اعتبار سے بھی انہوں نے روایات کو تقسیم کیا ہے،
تو گویا کہ مصنف کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ اجرا بھی ہوتا رہے۔ نمبر 3، احادیث انہیں حفظ کروائی جائیں۔ درجہ ثانیہ سے اگر حفظ حدیث شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ دورہ حدیث تک انسان بہت بڑا ذخیرہ یاد کر لے گا۔ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، مباحث یاد کر لیتے ہیں، بس اوقات فقہا کے مذاہب اور دلائل بھی ہمیں ازبر ہوتے ہیں، لیکن مرفوع روایت پیغمبر کا ارشاد میں یاد نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں ایک کام میرا بھی ہے حفظ حدیث کے نام سے، اس میں 300 احادیث ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ طلباء اس کو یاد کر لیں اور ہر سہ ماہی میں 100 حدیثیں ہوں۔ تو اس کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ، دوسرا اور تیسرا، اور اس میں تمام روایات نمبر 1 مرفوع ہیں، نمبر 2 قولی ہیں، اور نمبر 3 صحیح اور حسن ہے۔ اس میں کوئی روایت غیر مستند بھی نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بھی نہیں، اور نمبر 4 ہر باب کی روایات ہیں، یعنی اگر آپ اسے توحید سے لیں گے تو وصایا تک ہر باب کی حدیثیں ہیں۔ تو احادیث کا انتخاب بھی اصل مراجع سے، یعنی ہر روایت کا نیچے پورا حوالہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کتاب باب رقم الحدیث، تو بسا اوقات انسان کہیں حوالہ دینا چاہے تو حوالے سے بات بھی کر سکتا ہے، اعراب بھی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے۔ تو اگر کسی کو یہ 300 حدیثیں یاد ہو جائیں، یہ انتخاب تو مشکات سے، لیکن احادیث لکھی ہیں اصل مراجع سے، تو اس وجہ سے اس میں الحمدللہ کوئی باب چھوٹا نہیں ہے۔ تو اگر یہ 300 یاد ہو جائیں گویا اس کو پورا ذخیرہ حدیث کا اکثر حصہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اہتمام کیا جائے، اگر طلباء کو کوئی یاد کروائے تو ان سے روزانہ 2 حدیثیں یاد کروا لے۔ بعض مدارس میں الحمدللہ نصاب میں بھی ہے، تو اگر وقت ملے تو آپ بھی اس میں سے یاد کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روزانہ کی 3 حدیثیں بھی انسان یاد کرے، 8 سے 9 منٹ لگیں گے، اور 1 مہینے کے اندر دن میں 3 ہے تو گویا 90 حدیثیں اسے یاد ہو جائیں گی، اور 3 سے 4 مہینے میں 300 روایات یاد ہو جائیں گی۔ تو بہرحال، اور اگر کوئی دن میں 1 حدیث بھی پڑھائے تو 360 دن ہیں، چھٹیاں وغیرہ نکالو تب بھی 300 دن رہ ہی جاتے ہیں، تو بآسانی سال بھر میں ہو جائے گا، اور 1 حدیث یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تمام عام فہم حدیثیں ہیں، بظاہر متعارف فی روایت بھی کوئی اس میں نہیں ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے جس پر کوئی فنی اعتبار سے کوئی اشکال ہو رہا ہو یا انسان کے سمجھنا اس میں دشوار ہو۔ تو بہرحال ایک میں نے بات عرض کی کہ تیسری اہم چیز انہیں حفظ حدیث کروایا جائے۔ نمبر 4، حدیث کے ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ کریں اور پھر بامحاورہ ترجمہ کریں۔ عموماً طلباء بامحاورہ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا ترجمہ انہیں نہیں معلوم ہوتا۔ اب جیسے حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اب ترجمہ تو انہوں نے رٹا لگا دیا، اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی ہے لا یعنی چیزوں سے بچے، لیکن اسے معلوم ہو لا یعنی کس کا ترجمہ ہے، خوبی کس کا ترجمہ ہے، تو ہر لفظ کا بھی ترجمہ ہو، ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی ہو۔ نمبر 5، حدیث کی عام فہم مختصر تشریح کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں شارحین نے جو اردو شرح لکھی ہیں وہاں بیان کرنے والا استاد وہ ساری تفصیلات، اگر روایت کا کوئی شان ورود ہے وہ بھی بیان کر دیا، روایت کی بھی بڑی تفصیلی مباحث بیان کر دیں، بس اوقات فقہا کے مذاہب اختلاف بھی، تو وہ طالب علم کے لیے یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے مختصر اور عام فہم جامع تشریح کی جائے۔ نمبر 6، اگلے دن حدیث زبانی سننے کا اہتمام کیا جائے، کہ جو آپ نے روایت پڑھائی ہے ان سے کہیں اگلے دن زبانی آپ نے سنانی۔ اس سے یہ ہوگا کہ طلبہ میں حفظ کا شوق پیدا ہوگا۔ نمبر 7، عملی حدیثوں پر کو خاص توجہ سے پڑھائیں۔ عملی حدیثیں یعنی وہ روایات خاص طور پہ جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، انہیں پڑھانا چاہیے اور ان کی اچھی خاصی وضاحت ہو، خاص طور پہ رقاق کی روایات، جنت اور جہنم سے متعلق، معاشرت سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق ان روایات کی تشریح ہو۔ اب ہم طہارت اور صلاۃ کی احادیث تو بڑی تفصیل سے بیان کر دی جاتی ہیں، اور بسا اوقات ان میں اختلاف مذاہب دلائل بھی ہوتے ہیں، اور لیکن جب یہ حدیثیں جس سے انسان بنتا ہے اور اس کے اندر سے تکبر، کینہ، حسد نکل کر عاجزی، تواضع، خشیت پیدا ہوتی ہیں، ان حدیثوں کا بسا اوقات ترجمہ بھی نہیں ہوتا، یا ترجمہ بھی ہوتا ہے تو بالکل سرسری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسے اہتمام سے پڑھایا جائے، امید ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ بقیہ اردو شروحات میں اس کے لیے جیسے روضۃ الطالبین کے نام سے بھی شرح چھپی ہے، اس کا مطالعہ کر دیا جائے،
سب سے بہتر تو اس کا اپنا حاشیہ ہے، اس حاشیے ہی میں تمام الفاظ کی تشریح عام فہم موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ شرح اپنے مطالعے میں رکھ دیں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر حدیث کی جو شرح ہے، چونکہ روایات مشکات سے ہیں، تو مشکات کی کوئی شرح ساتھ مطالعے میں رکھ دی جائے، استاد اپنے فائدے کے لیے۔ طلبہ کو تو وہ بتائے جتنا ان کی ضرورت ہو، لیکن اپنے فائدے کے لیے بس اوقات انسان کو سابق دور حدیث کی کتب حدیث پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، یہاں موقع ملا ہے تو ان تشریحات کو دیکھے تو اس کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ روایتیں چونکہ مشکات سے لی گئی ہیں، اور مشکات کی عام فہم انداز میں شرح مظاہر حق ہے کہ جس میں ہر حدیث کی تشریح وضاحت زیادہ ہے، اور البتہ تدریسی لحاظ سے فقہا کے مذاہب دلائل میں علمی اعتبار سے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو نفحات التنقیح ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کے افادات ہیں، بڑی عالمانہ محققانہ شرح ہے۔ اور اسی طرح تنظیم الاشتات، روایت کی تشریح بڑی جامع اور عالمانہ ہوتی ہیں اس میں۔ اور اگر عربی میں پڑھیں تو مرقات المفاتیح اور التعلیق الصبی، مرقات المفاتیح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور التعلیق الصبی مولا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح ہدایت النحو میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم الصیغہ۔ علم الصیغہ یہ کتاب تو اصل میں فارسی زبان میں تھی، لیکن اب اکثر جگہ اس کتاب کا جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے وہ نصاب کا حصہ ہے۔ اسے پڑھاتے وقت نمبر 1 پہلی چیز جس کا اہتمام کیا جائے وہ ہے تعریفات اور مثالیں زبانی یاد کروائی جائیں۔ نمبر 2 تعریفات کا کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے عربی میں یاد کی ہیں تو ساری زندگی انہیں تعریف اور مثال یاد رہے گی۔ نمبر 2 اہم قواعد زبانی یاد کروائیں، اس میں جا بجا قواعد آ رہے ہیں، مختلف قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں تو وہ قواعد انہیں یاد ہوں۔ نمبر 3 صرف صغیر اور صرف کبیر کی جو کمی ہے اس کا تدارک کیا جائے۔ بسا اوقات اولیٰ میں اتنی محنت نہیں ہو پاتی تو انہیں گردانوں میں اتنی مہارت نہیں ہوتی، تو استاد یہاں وہ مہارت پیدا کرے اور انہیں صرف صغیر اور کبیر ازبر کروائے۔ نمبر 4 خاصیات ابواب بھی بتلائے، چونکہ خاصیات کے بتلانے سے قرآن کریم اور حدیث کے ترجمے میں بڑی معاونت ملتی ہے۔ ہر بات کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، اگر وہ معلوم ہو تو نصوص کا جب آدمی مفہوم بیان کرتا ہے تو پھر شرح صدر سے کر سکتا ہے۔ نمبر 5 سبق سننے کا اہتمام کیا جائے، ابتدائی درجات رابعہ تک سبق لازمی سنے جائیں، اس سے طلبہ میں یاد کرنے کا شوق باقی رہتا ہے، چونکہ انہیں نفع نقصان کا نہیں پتہ اس لیے اکثر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6 ہفتے میں ایک دن قرآن کریم میں صیغوں کا اجرا کیا جائے۔ اب انہوں نے جو صیغے پڑھے ہیں انہیں معلوم بھی تو ہو، تو ایک دن قرآن کریم کھولا اور سورہ فاتحہ کے بعد مثلا سورہ بقرہ ہے، ان کے سامنے بات آئی ینفقون کس باب سے ہے، یقیمون کس باب سے آ رہا ہے، متقین کس باب سے کون سا صیغہ ہے۔ اس طرح ان کا جب اجرا ہوگا تو طلبہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس فن میں دلچسپی لیتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن سمجھنے میں یہ فن ہمارے لیے خاص معاون ہے۔ بہرحال اگر ان چیزوں کا اہتمام ہو تو فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے مطالعے میں علم الصیغہ کا جو اردو ترجمہ ہے وضاحت کے ساتھ، وہ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے، اسے مطالعے میں رکھا جائے۔ تو عام فہم ترجمہ ہے، وضاحت بھی ہے، اور ساتھ حواشی بھی لکھے ہوئے ہیں، تو حل کتاب کے اعتبار سے وہ کافی شافی ہے۔ بقیہ مزید تشریح اور تفصیل کے لیے اگر آسان انداز دیکھنا ہے تو تدریب الصرف ساتھ مطالعے میں رکھ دی جائے، مزید امثلہ وغیرہ وہاں سے اسے مل جائیں گی۔ اور اگر قرآن کریم کے صیغے پہلے خود حل کریں تاکہ تب اجرا کروائیں تو اس پر ایک کتاب ہے صیغہائے قرآنیہ، صیغہائے قرآنیہ مولانا محمد قاسم صاحب کی، یہ مکتبہ ابن عباس مردان سے طبع ہے۔ اس میں قرآن کریم کے تمام صیغے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ ہیں، ہر صیغہ کس باب سے ہے، اگر کوئی تعلیل ہے تو تعلیل بھی ہوئی ہے۔ یا دوسری کتاب مطالعے میں رکھیں منتخب لغات القرآن، 2 جلدوں میں ہے منتخب لغات القرآن، تو اس میں بھی پورے قرآن میں ترتیب کے ساتھ بقرہ سے ناس تک ہر صیغہ اس کا ترجمہ اور وضاحت ہے۔ اور اگر
تفصیل سے آپ نے پڑھنا ہے تو اچھی کتاب ہے انوار البیان فی حل لغات القرآن، 4 جلدوں میں ہے، انوار القرآن فی حل انوار البیان فی حل لغات القرآن، یہ مکتبہ سید احمد شہید سے طبع ہے۔ اس میں ہر صیغے کی پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور تعلیل بھی بیان کی ہے، معذوف عبارتوں کی نشاندہی بھی کی ہے، تشریح بھی کی ہے۔ بہرحال یہ میں نے بات عرض کر دی کہ صیغوں کو جب استاد خود سمجھے گا تو پھر وہ شرح صدر سے پڑھا سکے گا۔ اب مثلا صیغہ ہے انلزمکموہا، انلزمکموہا، اب کوئی پوچھ لے استاد جی یہ کون سا صیغہ کس باب سے، تو استاد کو خود ایک ایسا مرجع ہو جہاں وہ پہلے مطالعہ کر کے آئے تاکہ وہ شرح صدر کے ساتھ پڑھا سکے۔ تو یہ چند میں نے کتابیں عرض کر دیں، اگر اس کے مطالعے کے بعد اجرا ہوگا تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا۔ اور کوئی کتاب ہے ثانیہ میں؟ یہ میرے خیال سے تفسیر ہے۔ ثانیہ میں ایک اہم چیز ہے، وہ ہے اما سپارے کی تفسیر۔ تفسیر پڑھاتے وقت نمبر 1 سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کیا جائے وہ ہے ہر لفظ کا ترجمہ الگ الگ کیا جائے۔ ترجمے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہلی قسم وہ ہے کہ ہر لفظ کا الگ ترجمہ کروایا جائے، اور ترجمے کی دوسری قسم یہ ہے کہ بامحاورہ ترجمہ کیا جائے۔ پہلے ترجمے کو آپ لغوی ترجمہ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے ترجمے کو آپ بامحاورہ ترجمہ، اور نمبر 3 ترکیبی ترجمہ۔ ترکیبی ترجمہ یعنی ایسا ترجمہ جس میں ترکیب کی رعایت رکھ کر وہ ترجمہ کیا گیا، اور نمبر 4 آزاد ترجمہ۔ تو ترجمے کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ لغوی ترجمہ، جسے لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر لفظ کا ترجمہ کیا جائے۔ دوسری قسم ہوتی ہے بامحاورہ ترجمہ، یعنی انسان صرف بامحاورہ ترجمہ کر دے اور وہاں ہر لفظ کی نشاندہی نہ کرے۔ اور تیسری صورت ترکیبی ترجمہ، کہ جو ترکیب میں مفعول بھی بن رہا ہے اس اعتبار سے ترجمہ، ذوالحال ہے اس اعتبار سے ترجمہ۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ آزاد ترجمہ کر رہا ہے، یعنی وہ صرفی، نحوی، گرامر اور بلاغت کا لحاظ نہیں رکھ رہا۔ اب طلباء کو کس میں فائدہ پہنچے گا؟ تو طلباء کو زیادہ فائدہ پہنچے گا 2 چیزوں میں۔ نمبر 1 لفظی ترجمہ، اور نمبر 2 ترکیبی ترجمہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بامحاورہ ترجمہ۔ ہمارے ہاں الٹ یہ ہوتی ہے کہ یا تو بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے ترکیبی نہیں ہوتا، یا ترکیبی ہوتا ہے تو لفظی نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کس کتاب کو پڑھنے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ نمبر 1 لفظی ترجمے کے لیے سب سے پہلا ترجمہ تو ہے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحت لفظ ترجمہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے، ایک تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے موضع القرآن کے نام سے، اور دوسرا یہ ان کا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تیسرا تحت لفظ ترجمہ ہے آسان ترجمے کے نام سے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا۔ آسان ترجمہ یعنی انہوں نے ہر لفظ کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظی ترجمہ آپ کو ملے گا جو سب سے زیادہ آپ کے لیے مفید ہے، وہ ہے معانی القرآن۔ معانی القرآن، یہ ڈاکٹر صلاح الدین یوسف اور مولانا عبد الجبار صاحب، پروفیسر صلاح الدین یوسف اور مولانا عبد الجبار صاحب، یہ 2 علماء کا مشترکہ لکھا ہوا ہے، دارالسلام سے طبع ہے۔ یہ ترجمہ تحت لفظ ہے اور انہوں نے عربی گرامر کی رعایت رکھ کے کیا ہے، صیغوں کی بھی رعایت رکھی ہے، عربی گرامر کی بھی رکھی ہے، بلاغت کی بھی رکھی ہے، اردو بھی سہل ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ ترجمہ مطالعے میں ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ لفظی ترجمے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ نمبر 2 اگر کوئی پڑھنا چاہے بامحاورہ ترجمہ، اس اعتبار سے بامحاورہ بھی ہو، عالمانہ بھی ہو، تو بیان القرآن۔ بیان القرآن کا انداز بامحاورہ ترجمے کا ہے، اور جا بجا قوسین میں تشریح انہوں نے کی ہے
وضاحت کی ہے، عالمانہ ترجمہ ہے۔ اور نمبر تیسرا، اگر کوئی ترجمہ رکھنا چاہے ترکیبی لحاظ سے کہ اسے فائدہ زیادہ ہو، ترکیبی اگر اس نوعیت پہ وہ چل کے ترجمہ کر رہا ہے، تو اس میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی جو تفسیر چھپی ہوئی ہے، اس میں جو آیات کی وضاحت ہوتی ہے وہ تقریباً ترکیبی لحاظ سے ہوتی ہے، اگرچہ وہ عام فہم ہے، عوام الناس میں ہے، لیکن وہ مفید ہے۔ حضرت کی دو ہیں، ایک ہے فوائد صفدریہ، جو دورہ تفسیر جب پڑھاتے تھے تو وہ مواد اردو میں شائع، تو وہ بڑا مختصر اور جامع ہے، فوائد صفدریہ، اور جو عوام میں درس دیا وہ ذخیرۃ الجنان کے نام سے وہ الگ ہے، تو وہ ترجمہ ترکیبی لحاظ سے فائدہ دیتا ہے، اور جا بجا اس میں وضاحتیں ہوتی ہیں تو مفہوم جلد سمجھ میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن کریم میں ساتھ عربی عبارات بھی پڑھنا چاہے، عربی عبارات، اقتباسات، تو جواہر القرآن اور تفسیر ماجدی، جواہر القرآن اور تفسیر ماجدی، ان میں اقتباسات بہت ہیں، عربی عبارات ہیں، کم وقت میں زیادہ علم آ جاتا ہے، معلومات اس کے سامنے زیادہ آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، یہاں سب سے پہلی چیز ہے کہ طلباء کے سامنے لفظی ترجمہ کروایا جائے۔ نمبر 2، نحو اور صرف کا اجرا کروایا جائے۔ مثلا عما یتساءلون، اب عما اصل میں عن اور ما ہے، یتساءلون اب یہ باب تفاعل سے ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب ہے، تو صیغوں کا بھی تذکرہ ہو اور ساتھ ساتھ ترکیب کا بھی تذکرہ ہو۔ صیغوں میں فائدہ ملے گا وہی جو میں نے کتاب عرض کی، منتخب لغات القرآن، منتخب لغات القرآن میں ہر صیغے کو حل کیا گیا ہے، اور اسی طرح صیغۂ قرآنیہ، صیغۂ قرآنیہ، تمام صیغے اس میں حل ہیں قرآن کے۔ اور یا نمبر 3، انوار البیان فی حل لغات القرآن، ان تینوں سے اس کے صیغے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ترکیب کو حل کرنا چاہ رہا ہے تو ایک کتاب ہے اعراب القرآن و بیانہ، محی الدین درویش کی، 9 جلدوں میں طبع ہے، پورے قرآن کی اس میں ترکیب ہے، تو انسان آخری جلد اپنے مطالعے میں رکھے، ترکیب اسے وہاں سے سمجھ آئے گی۔ یا نمبر 2، حدائق الروح والریحان، شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری، پورے قرآن کی ترکیب ہے، حدائق الروح والریحان، شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری۔ اور یا نمبر 3، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل۔ اور اگر ان کا وقت نہ ہو تو پھر ایک جلد میں بڑی عام فہم ہے، تسہیل اعراب القرآن المبین، تسہیل اعراب القرآن المبین، حضرت مفتی روح الامین صاحب، یہ مکتبۃ الرشاد پشاور سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے کیا، ہر لفظ کے نیچے لکھا ہے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ مفعول لہو ہے، تو بہت آسان انداز ہے اور بڑی جلد بات سمجھ آ جاتی ہے، وقت بھی کم لگتا ہے۔ تو بہرحال اگر ترکیب کے لحاظ سے ان میں کسی کا مطالعہ ہو، یہ ایک کتاب ہے تفصیل الکتاب کے نام سے، تفصیل الکتاب، اس میں بھی پورے قرآن کریم اما سپارے کی ترکیب ہے، تفصیل الکتاب۔ تو پہلی چیز ترجمہ، دوسری چیز صرف اور نحو کا اس میں اجرا۔ نمبر 3، غریب الفاظ کی نشاندہی اور اس کے معنی کی وضاحت۔ غریب الفاظ کی نشاندہی کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے الفاظ آئے ہیں ان نئے الفاظ کے بارے میں استاد بتائے۔ مثلا عن النبأ العظیم ہے، تو اب نبا کا جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے، اس نبا کے لفظ کا معنی اور اس کی وضاحت کرے۔ نمبر 4، مفرد کی جمع اور جمع کا مفرد بیان کرے۔ عموماً قرآن کریم کے آیات میں بسا اوقات صیغہ جمع استعمال ہوتے ہیں، بسا اوقات صیغہ مفرد استعمال ہوتے ہیں، تو استاد دونوں کی وضاحت کر دیں۔ نمبر 5، آیت کی عام فہم مختصر تشریح کرے۔ یہاں بھی بسا اوقات شان ورود
اور تفصیلی مباحث معارف القرآن پڑھی تو وہ تمام تفصیلات بیان کر دیں. کسی نے معارف القرآن کاندیلوی سے، معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے، انوار البیان سے، بس اوقات بڑی لمبی لمبی مباحث ہوتی ہیں، نفس قرآن ان طلباء کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے بہتر ہے اتنی بات بیان کریں جس سے قرآن سمجھ آ جائے. ہاں وہ آیات جو شان نزول پر موقوف ہیں ان کا شان نزول بیان کرنا چاہیے، اور جہاں موقوف نہ ہو تو وہاں ہر جگہ بیان کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، طلباء کا وقت جو اس میں لگ جاتا ہے اور ان کے لیے ذہنی بوجھ بنتا ہے. نمبر 6، چھٹی اور اہم چیز کیا ہے؟ ایک تفسیر ہے اما سپارے کی، درسی تفسیر کے نام سے، درسی تفسیر. اس میں جو مواد ہے وہ بڑا عالمانہ مواد ہے، اسے مطالعے میں رکھا جائے لیکن طلباء کو اتنی بات بتائی جائے جتنی ان کی ضرورت ہے، لیکن استاد اپنے مطالعے میں رکھے، اس سے فائدہ ہوگا. درسی تفسیر کے نام سے. اسی طرح عنبر الیم فی تفسیر اما سپارے پر ہے، اسلوب ان کا بھی اچھا ہے، آیات کا ترجمہ اور وضاحت اور بقدر ضرورت، کہیں تراکیب اور کہیں صیغوں کا انہوں نے بھی حل کیا. نمبر 7، سبق سننے کا اہتمام کیا جائے، اور سنتے وقت صرف لفظی ترجمہ اور بقدر وضاحت. عموماً سبق نہیں سنا جاتا، اس وجہ سے طلباء کو ترجمہ نہیں آتا، دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں لیکن قرآن کا ہم ترجمہ نہیں کر پاتے. اس کی بنیادی وجہ سبق کو ان سے اخذ نہیں کیا جاتا. اگر استاد اس کا اہتمام کرے گا تو انہیں سبق یاد رہے گا. تو بہرحال اگر یہ چند چیزیں اما سپارہ پڑھاتے وقت یہ ساتھ رکھی جائیں تو امید ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اب ہے فوائد مکیہ. اس کتاب میں اصطلاحات زبانی یاد کروائی جائیں، اور نمبر 2، ہفتے میں 1 دن مشق کروائی جائے، چونکہ تجوید کا جو مقصد ہے وہ ہے مشق. اب ہمیں قواعد تو یاد ہوتے ہیں کہ حروف حلقی اتنے، اور لیکن جب اسے حلق سے ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ادا نہیں کر سکتے. معلوم تو ہے حروف قلقلہ فلاں فلاں ہے، یہ معلوم ہے حروف شدت فلاں ہے، رخوہ فلاں ہے، لیکن عملی اعتبار سے ان کی ادائیگی میں کمی ہوتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ مشق نہیں ہوتی. اول تو یہ کتاب اسے دی جائے جو اچھا قاری ہو. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں صرف نہ ہوا تفسیر میں، صرف نہ ہوا میں اور تجوید میں، ان تینوں فنون میں رعایت نہیں رکھی جاتی. تفسیر بھی اسے دے دی جاتی ہے جس کا اتنا مطالعے کا شوق نہیں ہوتا، جو مدرسے میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اسے تفسیر دے دی جاتی. اور نمبر 2، صرف نحو کا فن بھی اسے دیا جاتا ہے کہ جس کی اس فن کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی. بعض اساتذہ کی مناسبت منطق کے ساتھ ہے، بعض کی اصول فقہ کے ساتھ ہے، تو ان کی مناسبت نہیں ہوتی، اس لیے مناسبت والے کو دی جائے. اور تیسرا، تجوید کے استاد کو یہ کتاب دی جائے. اولیٰ میں بھی جمال القرآن ہے اور یہاں بھی اگر فوائد مکیہ ہے، اسی طرح جزریہ ہے. تجوید والا استاد جب پڑھائے گا وہ مشق زیادہ کروائے گا، اور وہ اس فن کا چونکہ ماہر ہوگا، اس نے زندگی لگائی ہوگی، تو وہ طلبہ پہ محنت کرائے گا. عموماً دیکھا گیا علماء محنت نہیں کرواتے تجوید میں، قراء محنت کرواتے ہیں. جو مجود ہوتے ہیں نا وہ محنت کرواتے ہیں. علماء صرف کتاب یاد کروا دیتے ہیں، کتاب تو ازبر ہو جاتی ہے لیکن عملی زندگی میں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر یہ قراء کے پاس ہو یہ کتاب، اور یہ ایسا عالم جو ساتھ قاری بھی ہو تو فائدہ زیادہ ہوگا. معلم الانشاد قراءت الراشدہ کے ساتھ ہے. اس کے پڑھاتے وقت پہلے بات گزری تھی، میں نے الطریقۃ العصریہ کے ذیل میں بات بیان کی تھی کہ نمبر 1، اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے کہ استاد طلبہ سے مشقیں لکھوائے. معلم الانشاء میں جتنے بھی مشقیں اور تمرینیں ہیں وہ تمام طلبہ سے لکھوائی جائیں. نمبر 2، اردو سے جو عربی ترجمہ ہے اس کے سننے کا اہتمام کیا جائے. اردو سے عربی ترجمے کے سننے کا اہتمام کیا جائے. طلباء عموماً عربی سے اردو تو سنا لیتے ہیں
لیکن اردو سے عربی نہیں سنا پاتے، اس میں اہتمام زیادہ ہو۔ نمبر 3، یہاں بھی نئے الفاظ کی نشاندہی ہو اور ہر سبق میں مزید نئے الفاظ کا اضافہ کیا جائے، جو نئے الفاظ آئے ان کی نشاندہی اور مزید نئے الفاظ کا اضافہ۔ نمبر 4، ہفتے میں ایک دن عربی تکلم کے لیے ہو تاکہ جو ادب پڑھنے کا مقصد ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے۔ اور نمبر 5، اہم تعبیرات اور جملے انہیں حفظ کروائے جائیں۔ اس میں بھی اچھے اچھے جملے آتے ہیں کتاب میں، تمرینوں میں، تو ایسے نادر جملے ابھی سے اگر یہ یاد کریں گے تو ساری عمر وہ جملے انہیں یاد رہیں۔